قرآن پاک کی جو 7 بڑی صورتیں ہیں، 7 بڑی صورتیں، ان میں اس صورت کا شمار ہوتا ہے۔ جیسے بقرہ ہے، آل عمران ہے، انفال ہے، اعراف ہے، مائدہ ہے۔ ان 7 صورتوں میں اس صورت النساء کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے خواتین کے حوالے سے، نساء کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے مفصل احکام بیان کیے ہیں۔ وراثت کے حوالے سے بھی، پھر عورتوں کے معاملات کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کا نام ہی سورہ نساء رکھا ہے۔ نساء کا مطلب ہے عورت، ٹھیک ہے، نساء کا مطلب ہے عورت۔ اور آج کی ہماری وہ عورتیں جو اسلام سے بیزار ہیں اور جو کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، اور جو کہتی ہیں کہ ہمیں اسلام نے حقوق نہیں دیے، کوئی ایک بھی صورت مردوں کے نام پر نہیں ہے قرآن پاک کے اندر، مردوں کے نام پر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا ایسا انہیں حق دیا ہے، ان کو ایسی عظمت دی ہے، ایسی رفعت اور بلندی دی ہے کہ ان کے نام پر اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت رکھ دی ہے۔ یہ قرآن جو ہے نا، یہ عزت دینے والی کتاب ہے۔ جس طرح عیسائی لوگ، یہودی لوگ، یہود و نصارہ، یہ مسلمانوں پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان فنڈامنٹل ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ چھوٹا ذہن رکھنے والے ہیں، وسیع القلب نہیں ہیں، یہ ایک محدود سوچ رکھنے والے ہیں۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے مسلمانوں پر، حالانکہ جتنا وسیع القلب اور وسیع الذہن اسلام ہے، مسلمان ہے، اتنا اور کوئی وسیع القلب نہیں ہے۔ اس کی مثال میں پھر قرآن پاک سے دیتا ہوں کہ یہ یہود و نصارہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ محدود سوچ رکھنے والے ہیں۔ اگر ہم محدود سوچ رکھنے والے ہوتے، اپنے ہی اسلام کی بات کرتے، کسی اور کی بات نہ کرتے، تو کبھی بھی اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر سورہ مریم نہ لاتا۔ سورہ مریم نہ لاتا۔ ہم نے ایک سورہ مریم کو پڑھا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سورت کو قرآن کے اندر لا کر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جتنا وسیع الظرف اور وسیع القلب اور وسیع الذہن اسلام ہے، اس سے زیادہ وسعت کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کو لا کر اللہ رب العزت نے معاشرے کی ان عورتوں کو پیغام دیا ہے کہ تم کہتی ہو کہ ہمیں عزت نہیں دیتا اسلام، برابری کے حقوق نہیں دیتا۔ دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر مردوں کے نام پر صورت نہیں رکھی، بلکہ عورتوں کے نام پر صورت رکھی ہے۔ یہ حقوق ہیں۔ اور وہ عورتیں جن کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، جن کو پیدا ہوتے ہی منحوس سمجھ کر، معاشرے پر بوجھ سمجھ کر، جن کو پیدا ہوتے ہی زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا نا، اسلام ان عورتوں کو، ان مستورات کو عزت دے رہا ہے، ان کو عزت دے رہا ہے۔ اگر اسلام نے عزت نہیں دینی تو پھر کس مذہب نے تمہیں عزت دی ہے؟